میرا عقیدہ، میرا ایمان، علی بھی جنت میں، معاویہ بھی جنت میں، حسن بھی جنت میں، حسین بھی ویسے ہی آل بیت ہیں۔ حسین جنت کا بادشاہ ہے، سنی بولے سنی بولے سنی بولے، حسین جنت کا بادشاہ ہے۔ حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی اقتدار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساخی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین اللہ والذین معه وشداء وللكفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھنے سے جاتا قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، مضافات سے تشریف لائے ہوئے خالص نظریاتی سنی دوستو، السلام علیکم۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور اس کے کئی علاقوں میں، بستیوں میں میں حاضر ہو چکا ہوں، لیکن یہاں ہمت اڈا میں پہلی بار ہمت کی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے۔ عزیزم مداح رسول عربی شیخ اکرام یوسفی سلمہ، انہوں نے ترغیب دلائی اور حضرت مولانا محمد عثمان حیدری صاحب، طاہر اقبال معاویہ صاحب، عزیزم مولانا گلستان معاویہ صاحب اور ان کے دیگر رفقاء کی دعوت پر جو خوبصورت مجلس اس وقت اپنے اختتام کے قریب ہے، اللہ رب العزت ان حضرات کا اہتمام فرمانا، آپ کا تشریف لانا قبول فرمائے۔ اشتہار پر جو عنوان درج ہے وہ ہے عظمت صحابہ و اہل بیت۔ میں کوشش کروں گا کہ اسی عنوان پر اپنی معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ کسی بھی بلند و بالا عمارت کو کوئی ذی شعور انسان جب دیکھے، شہروں میں جائیں نا آپ کو بڑی اونچی اونچی عمارتیں نظر آئیں گی، کوئی مضبوط عمارت، بلند عمارت، اسے جب کوئی شعور والا انسان دیکھے تو ایک بات لازماً ذہن میں آتی ہے کہ یہ جو اتنی عظیم الشان عمارت کھڑی ہے، اس کی بنیاد کتنی مضبوط ہوگی۔ بنیاد کے متعلق لازماً شعور والا انسان وہ سوچے گا اور اس کے ذہن میں بات آئے گی۔ اسلام کی عمارت 14.5 صدیاں بیت گئیں، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، دبدبہ کے ساتھ، باوقار انداز میں یہ جو اسلام کی عمارت کھڑی ہے، تو سمجھتی ہے دنیا کہ اس کی بنیاد بھی بڑی مضبوط ہے، اور اسلام کی عمارت کی بنیاد کو صحابہ کہتے ہیں۔ آپ
اپنے گھر کی بنیاد رکھتے ہیں، اپنے پلازا کی بنیاد رکھتے ہیں، اپنے ادارہ کی بنیاد رکھتے ہیں، کسی بزرگ کو بلائیں گے، اپنے مرشد کو بلائیں گے، اپنے استاد کو بلائیں گے کہ ان کے ہاتھوں سے رکھوائیں تاکہ برکتیں ہو جائیں۔ اسلام کی عمارت کی بنیاد میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ اگر میرے جملے سمجھ آتے رہیں گے تو میری بات آگے چلتی جائے گی، ورنہ رک جائے گی، یہ یاد رکھیے گا۔ اسلام کی عمارت کی بنیاد مضبوط ہے اور اس بنیاد کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے، لیکن اب جو جملہ آگے اب وہ مسکراہٹ والا ہی لے سکے گا لالا شاہد جی، اب دھیان رکھیے گا، میری طرف ہے توجہ۔ بنیاد حضور نے اپنے ہاتھوں سے رکھی، چنی خود نہیں۔ صاحبان توجہ ہے، چناؤ حضور کا نہیں، چناؤ میرے رب کا ہے۔ سنی مسکرا کے بولتا رہے میرے ساتھ، چناؤ کس کا؟ رب کا۔ بنیادوں کا چناؤ رب کا ہے۔ پھر مسکراہٹ والا جملہ آ گیا۔ میں بڑے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بات کروں گا آج کی نشست میں انشاءاللہ۔ بنیادیں رب نے چنی، رکھی مصطفیٰ نے، اور یہ جو ترتیب لگائی نا یہ بھی مصطفیٰ کی ہے کہ یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے۔ نہ بنیادوں پہ اعتراض آل سنت پہ ہو سکتا ہے کیونکہ چناؤ رب کا، نہ ترتیب پہ بنیاد یہ الزام ہم پہ ہو سکتا ہے، ہم پہ اعتراض ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ترتیب مصطفیٰ کی ہے۔ سنی ذرا بولے، سنی بولے، میں تاکہ بات آ، چناؤ رب کا، انتخاب میرے رب کا۔ میرے آقا نے تو غلاف کعبہ پکڑ کے کہا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام، اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے، یا عمر دے دے یا عمر دے دے، جسے دنیا ابو جہل کہتی ہے، یا عمر دے دے۔ میں اپنے تخیل میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا اللہ دونوں دے دے؟ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا اللہ دونوں دے دے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ تاکہ بعد میں آنے والا کوئی یہ نہ کہے محبوب نے یار اپنی مرضی سے چنے، نہیں یار میرے ہیں چننے تو نے۔ یا عمر دے دے یا عمر دے دے۔ میرے آقا کی دعا گئی عرشوں پر، میں اپنے تخیل میں عرض کر رہا ہوں، میرے آقا کی دعا گئی عرشوں پر، اللہ نے فرمایا جبریل جا دونوں کے دل لے کر آ، میں دیکھوں دونوں میں سے کسے چننا ہے، میں دیکھوں عمر کیوں نہیں مانتا، میں دیکھوں ابو جہل کیوں نہیں مانتا۔ عمر لا علم ہے اس وجہ سے نہیں مانتا، ابھی تک دعوت نہیں پہنچی اس وجہ سے نہیں مانتا، ابھی تک پیغام ہی نہیں پہنچا اس وجہ سے نہیں مانتا، اور ابو جہل ضدی ہے حالانکہ اس کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، ابو جہل ضدی ہے حالانکہ اس کے سامنے گو نے کلمہ پڑھا، ابو جہل ضدی ہے حالانکہ اس کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہوا۔ اللہ نے فرمایا جو ضدی ہے اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دو گا، جو لا علم ہے اسے علم عطا کر کے محمد کو ختم صحابہ چناؤ میرے رب کا۔ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے، میں جملے آگے والے عرض کروں آپ کے خدمت۔ آفز بھٹی جی، صحابہ چناؤ رب کا۔ اب چناؤ جو رب کا ہے نا، اس خطیب کا چناؤ انتظامیہ جلسہ کا،
मैंने तो सादे सादे जुमले कहे हैं बोलूंगा, आप परेशान हो गए। मेरा चुनाव इंतजामिया जलसा का, बोलिए बोलिए बोलिए, इंतजामिया जलसा का मेरा इंतखाब आज की नशस्त के लिए इन्होंने किया। अब मुझ पे कोई करे ना एतराज कि काजी क्यों आया, मैं तो बोलूं बात की बात है। सबसे पहले वो बोलेगा जिसने मुझे चुना है। होश में बैठो, थोड़ा सा होश में बैठो। वो बोलेगा जिसने मुझे चुना है, वो कहेगा क्या तकलीफ है तुझे, इंतखाब मेरा है, चुनाव मेरा। अच्छा वो क्यों बोलेगा, वजह इसलिए कि मुझ पे एतराज वो अपने पे एतराज समझेगा कि मेरे इंतखाब पे एतराज है, मेरे चुनाव पे इंतराज है। सहाबा को चुनाना रब ने, तो जिसने भी सहाबा पे एतराज किया न मुस्तफा बोले न सहाबा बोले, रब बोले। कौन बोला, कौन बोला? उन्होंने कहा कमा आमन सुफहा, कमा आमन सुफहा। एक और बात याद रखिए, हिम्मत वालों, डेरा वालों, मदाफात वालों, गाजी का एक जुमला याद रखिएगा। कुरान का कुलिया बता रहा हूं, कुरान का कुलिया बता रहा हूं, और बड़ा हसी इम्तिजाज आपकी खिदमत में रखते हुए बोलने लगा हूं। हुजूर ने फरमाया सहाबा तारे हैं, सहाबा तारे कहाँ होते हैं? ऊपर है, ऊपर जो फेंको वही आएगा। यार बोलो किसी, थोड़ा सा मोबाइलों से तवज्जो हटाओ, मेरे साथ बोलो। ऊपर जो फेंको वही आएगा, फूल फेंको, पत्थर फेंको, गाली फेंको, जो फेंको। अब सुनिएगा, अब लुत्फ आएगा। उन्होंने जब कहा ना कमा आमन सुबहा, कमा आमन सुबहा, मेरे रब ने लफ्ज नहीं बदला, मेरे रब ने लफ्ज नहीं बदला, जुमला नहीं बदला। उन्होंने कहा कमा आमन सुबहा, अल्लाह ने वही लफ्ज उनके मुंह पे दे मारा। अल्लाह ने फरमाया अला इन्नहुम आज कोई लोग कहे ये इन्हें ऐसा क्यों कहते हो, सुनो कुरान कहता, ये कुलिया कुरान ने हमें बताया। उन्होंने कहा कमा आमन सुबहा, अल्लाह ने फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुबहा। उन्होंने कहा सहाबा फसादी, अल्लाह ने फरमाया अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून। सहाबा को जो कहो कुरान वही आपको कहेगा, सहाबा को जो कहो कुरान वही आपको कहेगा। मैं किसी की क्या बात करूं, हम कहते हैं सहाबा मोमिन, कुरान कहता है कहने वाला मोमिन। रब का, लेकिन तरतीब मुस्तफा की। अब आपकी आवाज आहिस्ता होगी, मैं जुमले कहां से लेकर, तरतीब किसकी, तरतीब किसकी, मुस्तफा की। और वो तरतीब ऐसी, हाय हाय सुभान अल्लाह, को यार जल्दी जल्दी कहो। वो तरतीब मेरे आका की ऐसी कि यूं सहाबा की मजलिस में आए, एक तरफ यूं कलाई वाली जगह से पकड़ा है अबू बकर को, दूसरी तरफ यूं कलाई वाली जगह से पकड़ा है हजरत उमर को। यूं आ रहे हैं प्यारे आका, चलते चलते आ रहे हैं। जैसे ही पहुंचे ना सहाबा के मजमे के सामने, यूं तो दोनों हाथ खड़े कर दिए और फरमाया सहाबा गवाह हो जाओ, हाँ कज़ा नुबा से यौमुल क़ियामह। बाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का, अगियार ने खुद तस्लीम किया आलम या सहाबा का, मैं अदीम करूंगा माशर तक नबी पर चा सहाबा का, सबका है ऐलान यही मैं हूँ गुरदार सहाबा का। फिर दोस्त की ये ना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का, धरती के
सख्त सीने पर और हर आसार सहाबा का, जहद बदर और खैबर में कुछ देगी सार सहाबा का, लगता है प्यारा मोमिन को नारा हक चार सहाबा। اللہ حافظ جی کو سلامت رکھے، اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ بڑی بڑی خوبصورت انہوں نے دعائیں دی، اللہ انہیں قبول، اللہ ان کی زبان مبارک فرمائے۔ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا میں تاکہ بات آپ کی آؤ۔ میں نے عرض کیا ترتیب مصطفیٰ کی، تھوڑا سا بولو یار میرے ساتھ، ترتیب کس کی؟ اب ایک ایک جھلکی عرض کرنے لگا ہوں، ایک ایک جھلکی۔ ابھی تو میں شان صحابہ میں ہوں، میں نے اہل بیت پہ پہنچنا ہے یار۔ ترتیب مصطفیٰ کی، اب میں اس ترتیب کی ایک ایک جھلکی عرض کرنے لگا ہوں۔ جب صحابہ پہنچے نا، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا خاموش، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، حضور خاموش۔ تیسری دفعہ جب صحابہ نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا تو حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ سوشل میڈیا کے فتنوں میں سے ایک وہ اتنے سے منہ والا ہے جو چوندر ہوتی ہے ہمارے علاقے میں، پاکستان میں بیٹھا ہوا نہیں، بیٹھا کہیں باہر ہے ابوں کے پاس۔ سن رہے ہو مجھے؟ میں نام نہیں لیا کرتا ایسے کو، اس لیے نہیں لیتا نام کہ ڈر رہا ہوں، نہیں، محفل پاک ہے۔ وہ اتنے سے منہ والا کہتا مجھے ابو بکر کا ایمان بتاؤ، مجھے ابو بکر کا ایمان بتاؤ، ایمان پوچھو، میرے ساتھ بحث کرو۔ میں نے کہا تیری یہ جرت نہیں، تو اس قابل نہیں کہ تجھ سے پوچھیں یا تجھے بتائیں کہ ابو بکر کیا ہے۔ میں نے کہا میں ابو بکر کا ایمان تجھ سے نہیں پوچھتا، میں ابو بکر کا ایمان اس مولا علی سے پوچھتا ہوں جو مسجد نبوی کی شب میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں پیچھے اس امام دے۔ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھا ہے۔ کس کو کہو؟ کس کو کہو؟ قریب میں کھڑی تھی ام المومنین سیدہ عائشہ، یا رسول اللہ میرے ابا بڑے رقیق القلب ہیں، ان میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ کے مصلی پہ کھڑے کسی اور کو فرما دیں۔ فرمایا نہیں ابو بکر ہی پڑھائے گا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صحابہ نے حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ توجہ توجہ، حضرت عمر کو کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا ترتیب مصطفیٰ کی ہے، حضرت عمر کو کھڑا کر دیا، اقامت ہو گئی، صفیں بن گئی، حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ دیا، آواز حجرہ رسول میں پہنچی، حضور سمجھ گئے ابو بکر کی آواز نہیں، پردہ ہٹا کے فرمایا لا لا لا، عمر مراد پیغمبر ہے، ٹھیک ہے، عمر رب سے مانگ کے لیا ہے، ٹھیک ہے، عمر ناطق بالحق ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں ابو بکر ہو وہاں کوئی اور مسئلہ نہیں آ سکتا۔ ترتیب مصطفیٰ کی ہے، اہل سنت والجماعت کے پاس یہ ترتیب حضور کی زبان سے آئی ہے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ میرے آقا تشریف فرما ہیں، عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آتی ہے، فرمایا کل آ جانا، یا رسول اللہ کل آؤں آپ نہ ہوئے، فرمایا ابو بکر ہوگا۔ ترتیب مصطفیٰ کی، ترتیب مصطفیٰ کی ہے کہ ترتیب کس کی؟ ایک اور جملہ سنیے، یہ
اکثر نوجوان بیچارے وہ پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے جی فلاں، وہ اپنے سامنے اس نے ٹیبل رکھا ہوا ہے، ٹیبل پہ کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں. سن رہے ہو مجھے؟ میری باتیں ویسے سمجھ بھی آ رہی ہیں آپ کو؟ کتابیں اٹھا کے دکھاتا ہے، یوں کر کے دکھاتا ہے، یہ دیکھو کتابوں میں یہ لکھا، کتابوں میں یہ لکھا. اگلے دنوں تو اخیر ہو گئی، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں ممبر رسول پہ باوضو بیٹھا ہوں، توجہ، اخیر ہو گئی. یہ ایک ہے، اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا. اچھا یہ تو ان میں سے نہیں نا. اچھا میں نے کہا یہ واقعی ان میں سے نہیں، لیکن دکھا تو صحیح ہے کیا. اس کے اوپر ٹائٹل پہ لکھا تھا ابو الاعلیٰ. پتہ نہیں کون کون سمجھا. ابو اس نے یہ لکھا. میں نے کہا تو جسے پڑھ رہا ہے نا یہ خود ساختہ اعلیٰ ہے. میں کہاں جا کے سنایا کروں اپنے جملے. یہ خود ساختہ اعلیٰ ہے. میں نے کہا ادھر آ میں تجھے بتاؤں اعلیٰ کی بات ہے. سبحان ربی الاعلیٰ، وہ اعلیٰ، یہ خود ساختہ اعلیٰ. اس نے خود کو خود اعلیٰ کہا ہے. اس کی باتیں بتاؤ جسے زبان مصطفیٰ نے اعلیٰ کہا. یہ اس نے لکھی، یہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں. سن، رب اپنی کتاب میں لکھتا ہے کاتبہ، میں نے لکھ دیا. صاحبان توجہ ہے؟ سبحان اللہ. میری طرف دیکھیا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں شام کا وقت ضائع نہ کروں. وہ جو میری طرف ہوئی ہے، اللہ فرماتے ہیں کاتبہ، میں نے لکھ دیا. اللہ آپ نے کیا لکھا، کہاں لکھا؟ وہ مجھے سن رہے ہو؟ میرا والے ہوش میں بیٹھے ہو؟ اللہ آپ نے کہاں لکھا، کیا لکھا؟ اللہ فرماتے ہیں کاتب فی قلوبہم الایمان، میں نے محبوب کے یاروں کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا. سارے زحمت نہ کریں، صرف سنی بولیں تاکہ میں بات اگلی کروں. میں نے محبوب کے یاروں کے دلوں پہ ایمان. میں کچھ نہ لفظ چبانے کا عادی ہوں، اس کے بغیر لطف نہیں آتا. بندہ کسی کو کہے نا لاچی دا بڑا سواد ہے، لوگ کہے منو کی پتہ لاچی کی شے ہوندی، تسی نو مشورہ دیو لاچی کھاوی بڑا مزیدار ہوندی ہے. وہ لاچی تلی تے رکھے پکا مارے تو پانی پیوے، سواد ہونا. سواد کدوں ہونا؟ چبانا بھی تہاڈی بولی نہیں، اپنی بولی بولو. میں بعض لفظ چکھن دا دھیان سے میرا جملہ سنیے. اگر آپ اسٹیج والوں شفقت کیجیے گا تھوڑی سی. اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا. کیا لکھا؟ ایمان لکھ دیا. یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، نیند آئی ہوئی ہے، سارے توجہ دیجیے. کیا لکھا؟ ایمان لکھ دیا. اب ذرا تصور میں ایمان لکھو. الف یا میم الف نون، ایسے لکھتے ہو؟ ضرور نہ کرو، آپ بولو میرے ساتھ. ایسے ہی لکھتے ہو؟ الف یا میم الف. ایمانداری سے بتاؤ، اللہ یہ تو نہیں فرما رہے کہ یہ لفظ ایمان میں نے ان کے دلوں پہ لکھا؟ مولانا صالح صاحب اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لفظ ایمان ان کے دلوں پہ لکھا. اچھا اگر کوئی محاورتاً ترجمہ پڑھے تو وہ کیا پڑھے گا؟ کتب فی قلوبہم الایمان، کہ میں نے ان کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا. تو یہ لفظ جو ایمان ہے اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے لکھا. جی میں دو معنی اس کے کروں گا. اس لیے دو معنی کروں گا کہ دو قسم کے طبقے بیٹھے ہوتے ہیں مجمع میں، ایک خواص کے لیے، ایک عوام کے لیے. لیکن میں چہرے اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ خواص کون ہے، عوام کون ہے. اب مجھے دکھ ہوگا کہ وہ میں علیحدہ علیحدہ کروں بھی بیان اور پھر بھی وہ ضائع ہو جائیں. آج اگر کوئی آپ کو کہے میں ایمان لانا چاہتا ہوں، اسے کیا پڑھاؤ گے؟ جی اب پہلا معنی میں خواص کے لیے کر رہا ہوں.
اللہ فرمانا تو یہ چاہتے ہیں، اللہ سمجھانا تو یہ چاہتے ہیں۔ یہ جو کلمہ وحدت کا مفہوم ہے، یہ جو کلمہ توحید کا مفہوم ہے، یہ جو کلمہ رسالت کا مفہوم ہے، یہ میں نے ان کے دلوں پہ ایسا لکھ دیا کہ اب امیہ کے کوئلے بھی نہیں مٹا سکتے۔ اللہ فرمانا تو یہ چاہتے ہیں، لیکن میں سادہ سے لڑکے کو جو سادہ ذہن والا ہے میری طرح کا، اسے اگر میں سمجھانا چاہوں تو میں اسے یوں سمجھاؤں گا کہ تو یہ سمجھ، اللہ فرما رہے ہیں یہ کلمہ میں نے ان کے دلوں پہ لکھ دیا، یہ کلمہ ان کے دلوں پہ لکھ دیا۔ اب میں اپنے رب سے سوال کرنے لگا ہوں، دھیان میری طرف رکھنا، اللہ یہ کلمہ میں لکھوں نا دیوار پہ تو دیوار سونی ہو جائے۔ یار کچھ ہوش میں بیٹھا کرو، یقین وہ ان کی محفل میں کیا جگتیں سنائی جاتی ہیں اور وہاں سے بنا بنا کے ادھر سے ہی سنا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو چپ کرانا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ یہ کلمہ میں لکھوں نا دیوار پہ تو دیوار سونی، یہ کلمہ میں لکھوں نا بینر پہ بینر سونا، گتا سونا، کرتاس سونا، ورق سونا، کاغذ سونا۔ اللہ یہ کلمہ میں لکھوں بورڈ پہ بورڈ سونا، میں لکھوں، کون لکھے؟ میں لکھوں تو وہ جگہ سونی، لیکن اللہ میں نے نہیں لکھا، آپ نے لکھا، اور دیوار پہ نہیں لکھا، معاویہ کے دل پہ لکھا۔ معاویہ کے دل پہ لکھا، ابو بکر کے کلیجے پہ لکھا، عمر کے جگر پہ لکھا، عثمان کے سینے پہ لکھا، علی کی تختی پہ لکھا، معاویہ کے کلیجے پہ دل پہ اللہ تو نے لکھا۔ تو پھر تو بھی تو بتانا جہاں تو نے لکھا وہ کیسے ہوئے؟ اللہ فرماتا ہے تو دل پوچھتا ہے، دلوں کی بات بعد میں کریں گے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میں رب نے جب ایمان ان کے دلوں پہ لکھ دیا تو اب ایمان سونا ہو گیا۔ اللہ کنا کو سونا ہویا، اللہ لکھیا تے جتھے لکھیا کہہ رہے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ہی سمر گیا ہے تے اللہ دستے صحیح نہ کنا کو سمرے ہے۔ سبحان اللہ، یار بولو میرے نام سبحان، دستے صحیح نہ کنا کو سمرے ہے۔ اللہ فرماندے نے اتنا سمر گیا ہے، اتنا سمر گیا ہے۔ پہلی گل تے پنجابی سمجھ آتی ہے، معذرت چاہتا ہوں پہ بس سب کا دل ساری میں جلدی جلدی نکل گئی پنجابی، کوئی آپ ناراض نہ ہو جائے۔ پہلی بات یہ دین ہے میرے اللہ کا۔ اب یہ جملہ یہی پہ میں عارضی طور پر روک رہا ہوں، یہ مجھے یاد کرا دیجیے گا، اسی کو وہ سانو آپ کو یاد کرانا۔ صاحبان توجہ، رات بھی ایک ایسے ہوا میں بھول آیا ہے، میں نے کہا پھر میں یاد کروا دیں۔ دین کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ نے دین دیا حضور کو، اللہ نے دین کسے دیا؟ حضور کو۔ بولو یار، کسے دیا؟ پیارے آقا کو دین دیا۔ جبریل وحی لاتے رہے حضور کے پاس، دین لاتے رہے نا، دین لاتے رہے حضور کے پاس، حضور کے پاس۔ لیکن جب آخری آیت نازل ہوئی نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگ آپ کی طرف، میں بھی کہوں ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں لوگ؟ اور کوئی بات نہیں، چھوڑ دیجیے، چھوڑ دیجیے، تشریف رکھیے، کوئی بات نہیں، بس تشریف رکھیے، لیکن رب سارا توڑ دیا، تشریف رکھیے۔ یہ جب آخری آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین اللہ کا، اللہ نے حضور کو دیا۔ لیکن اس آیت میں اللہ کم لگاتے ہیں بار بار،
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. اللہ فرماتے ہیں دین میرا، میں نے آپ کو دیا، لیکن چونکہ حضور سے دین لے کر مصطفیٰ نے صحابہ کو دے دیا. سبحان اللہ. تھوڑا سا بولو. کس کو دے دیا؟ صحابہ کو. جب یہ خوبصورت منظر میرا اللہ دیکھ رہا تھا، محبوب مجھ سے دین لیتا ہے، انہیں دیتا ہے، مجھ سے لیتا ہے، انہیں دیتا ہے، مجھ سے 23 سال گزر گئے، مجھ سے لیتا ہے، انہیں دیتا ہے. یہ آیت اللہ نے پیچھے رکھی تھی. جب 23 سال گزر گئے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے، حضور اونٹنی پر سوار ہیں. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. محبوب دین میرا، میں نے آپ کو دیا، آپ نے صحابہ کو دے دیا. تو سنیے، میں اوپر کم کی موریں لگا رہا ہوں. کم کم کم، یہ دین ہے ہی اب صحابہ کا. یہ دین ہے ہی اب، یہ دین ہے ہی اب. اب توجہ سے جملہ سن. آپ نے فصل لگائی کھیت میں، فصل تیار ہو گئی، آپ نے فصل کاٹی لا کے گودام میں. اگلے دن پھر گئے، فصل اٹھائی گودام میں، فصل اٹھائی گودام میں. 10 15 20 30 دنوں کے بعد ساری فصل کھیت سے اٹھ کر کہاں آ گئی؟ گودام میں. اب آپ کا بچہ غلہ کہاں سے لے گا؟ ہوش سے بولو. گوانڈیا کو لو، شریکہ کو لو، کتھوں لوے گا؟ گودام. حضور نے رب سے دین لے کر رکھ دیا صحابہ میں. کہاں رکھ دیا؟ اب امت کہاں سے دین لے گی؟ پیغمبر کو لو جی. کہاں سے؟ حلالی پتر. تیرے والے اگلی تقریر پھر اگلے سال سے اگلا جملہ ضائع ہو گیا تھے. حلالی پتر غلہ اتھو ہی چکے گا جتھے ابے رکھے ہے. حلالی امتی دین اتھو ہی لگے گا جتھے رسول اللہ نے رکھا. سبحان اللہ. بہت ذرا سبحان اللہ. خود کے قدم جی. دین سارے کا سارا صحابہ کے پاس. بولیے 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 بولیے. کس کے پاس؟ کس کے پاس؟ کس کے پاس؟ کھل کے بولو. کس کے پاس؟ کس کے پاس؟ صحابہ نے پھر امت تک پہنچایا. یہی اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا حسن ہے کہ یہ جو سنی ہے نا، سنی کمزور نہیں ہوتا، اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی. کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں ان کا معنی ہم نہ بھی کریں نا، وہ خود اپنا تعارف ہوتے ہیں. جیسے لفظ پاکستانی، کوئی معنی کی ضرورت نہیں، محسوس ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے اس کے پیچھے پاور ہے پاکستان. فوجی، اس کے پیچھے پاور ہے فوج. سعودیہ، اس کے پیچھے پاور ہے سعودی. امریکی، اس کے پیچھے پاور ہے امریکہ. پاکستانی، اس کے پیچھے پاور ہے پاکستان. سنی، ایک بندہ کہتا رہے میں فوجی میں فوجی میں فوجی، تلاشی لو تو کارڈ نہ نکلے. ایک بندہ کہتا رہے میں سعودی، تلاشی لو تو اقامہ نہ نکلے. کیا رہ گیا پلے؟ یہی بات قاضی کہا کرتا ہے. ایک بندہ کہتا رہے نا میں سنی، عمل دیکھو تو سنت نہ نکلے. گھبرا گئے ہو. سنی کمزور نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی. سنی ضعیف نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت ضعیف نہیں ہوتی. کئی روایات کے بارے میں آپ سنتے ہو یہ روایت ضعیف ہے، احادیث کے بارے میں سنتے ہو یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن کبھی کسی سے نہ سنو گے کہ یہ سنت ضعیف ہے. میں عظمت صحابہ کا موضوع ہی بیان کر رہا ہوں. میرا یہ جملہ لکھنا اگر ہو سکتا ہے تو دل پہ لکھو، دماغ پہ لکھو، آپ کی مرضی. لکھنا حدیث ضعیف ہے،
روایت ضعیف ہے، سنت کیوں ضعیف نہیں؟ چپ رہو گے بڑا دکھ ہوگا۔ میں سینے پہ ہاتھ مار کے یہ کہہ سکتا ہوں، بلاؤ کسی بندے کو جو کہے یہ سنت ضعیف ہے، کوئی نہیں آپ کو ملے گا جو کہے یہ سنت ضعیف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پھر بھی یہاں پہ نہ نعرہ ان کا لگے جن کے عنوان پر آج کی کانفرنس ہے تو دکھ ہوگا۔ حدیث ضعیف ہے، روایت ضعیف ہے، سنت کیوں ضعیف نہیں؟ اس لیے کہ سنت اسے کہتے ہیں جس پر عمل ہے صحابہ کا۔ تکبیر، دار صحابہ دار صحابہ دار صحابہ دار تکبیر۔ میری بات سمجھ آئی؟ دین جو انہیں دے دیا، انہوں نے جو دین امت تک پھر پہنچایا وہی سنت ہے، وہی دین ہے، وہی دین ہے، وہی سنت ہے۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ۔ ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ، ملا ہے جو نعرہ بیعت ہم کو کلام خدا برات صحابہ۔ میں نے عرض کیا ترتیب مصطفیٰ کی، پتہ نہیں میرا جملہ یاد ہے یا بٹی صاحب کو بھائی شعیب صاحب یاد ہے میرا جملہ؟ ترتیب کس کی؟ مصطفیٰ کی۔ اور اس ترتیب پر اگلا جملہ سن لو، اگر ہوش میں پھر ہوگے تو اس پہ میں دلیلیں دے دوں گا تھوڑی سی۔ چناؤ رب کا، ترتیب مصطفیٰ کی، ہوش میں بیٹھو گے تو جملہ سن۔ چناؤ رب کا، ترتیب مصطفیٰ کی، جنہیں پھر مصطفیٰ نے جیسے جیسے ترتیب دے دیا نا، انہوں نے آپس میں کوئی اختلاف نہیں۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی اعتراض نہ تھا دوسرے کو پہلے پر، پہلے کو تیسرے پر، چوتھے کو پہلے پر۔ سو جو سو جو سو جو کوئی اعتراض نہ تھا۔ میرے عقیدے میں میں نے رات ایک جملہ کہا، بعض لوگ نا موازنہ کرنے آ جاتے ہیں، دیکھنے آ جاتے ہیں کہ یار ان کا بھلا کیا عقیدہ ہے، فلاں کے بارے میں ان کا پتہ نہیں کیا نظریہ ہے۔ میں نے کہا ہمارے متعلق یہ موازنہ مت کیا کرو، ہمارا یوں موازنہ مت کیا کرو کسی کے ساتھ، ہمیں یوں کسی اور کو سن کر پھر ہمیں اس لیے سننا کہ بھلا یہ کیسے ہیں وہ ایسا تھا، مت کیا کرو۔ اس لیے کہ میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے مسلح دیا، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے جھنڈا دیا۔ سنی بولے سنی بولے، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے مسلح دیا، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے جھنڈا دیا، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے بیٹی دی، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جس سے بیٹی لی، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے بستر پر سلایا، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جس کی گود کو بستر بنایا۔ میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے تلوار پکڑائی، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے اونٹنی کی مہار پکڑائی۔ ہمارا کسی کے ساتھ موازنہ مت کیا کرو۔ ہاں ہمارے عقیدے میں صحابہ بھی ہیں، کھل کے بولو کھل کے بولو۔ یہ جو تو کتابیں سامنے رکھ کے آیا ہے نا، مجھے سن رہے ہو؟ یہ جو تو کتابیں سامنے رکھ کے آیا ہے یہ لوگوں نے لکھی ہیں۔ توجہ سے ایک جملہ سنیے گا، برات آپ کے حوالے کریں توجہ سے۔ ایک مسئلہ پوچھنے لگا ہوں آپ سے، اب ہوش میں بیٹھے ہو تو مجھے مسئلہ بتاؤ گے نا، ورنہ تو دائیں بائیں دیکھو گے۔ ایک بات کا حکم، صاحبان توجہ ہے سب کی، بڑے ہوش میں بیٹھے ہیں۔ ایک بات کا حکم اللہ تورات میں دے،
اسی بات سے متعلق حضرت موسیٰ جب پہنچے نا طور پہ، حضرت میں بڑا ڈسٹرب ہوتا ہوں، بڑی حساس طبیعت ہے میری، خدا رہا مجھے بات بھول جائے گی۔ حضرت موسیٰ جب پہنچے نا طور پہ، پیچھے اپنا نائب بنا کے گئے تھے حضرت ہارون کو۔ اس کو حضرت ہارون کچھ دنوں کے بعد جو واپس پلٹے تو سامری جادوگر کی بات چل گئی تھی قوم کے دماغوں پر، اس کے کہنے پر انہوں نے ایک بنا لیا بچڑا، اس کی شروع کر دی عبادت۔ حضرت موسیٰ تمام انبیاء میں جلالی مزاج، واپس پہنچے تو دیکھا کہ قوم تو عبادت کر رہی ہے بچڑے کی، جانور کی، چار ٹانگوں والے، اس کے سامنے جھک رہی ہے، اس کے نیچے سے گزر رہی ہے، اس کی عبادت کر رہی ہے۔ چلو یہ تو شکر ہے ایک آدھے سیکنڈ کے بعد جملہ سمجھ آ گیا، ورنہ کئیوں کو کل جا کے آتا۔ حضرت موسیٰ جلال میں آ گئے، جھگڑنا شروع کر دیا اپنے بھائی حضرت ہارون سے۔ میں آپ کو اپنا نائب بنا کے گیا تھا، آپ کی ذمہ داری میں قوم کو دے کے گیا تھا، آپ نے یہ کیا کیا؟ انہیں کیوں نہ سمجھایا؟ یہ شرک کرنے لگ گئے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں نے انہیں بڑا سمجھایا، بہت سمجھایا، لیکن ان کی قسمت یہ نہیں مانے۔ پھر بھی آپ نے سمجھانا تھا، آپ نے ان سے لڑنا تھا۔ جب بہت غصے میں آئے نا حضرت موسیٰ تو ایک ہاتھ میں حضرت ہارون کے سر کے بال پکڑ لیے، ایک ہاتھ میں داڑھی کے بال پکڑ لیے، ایک ہاتھ میں سر کے بال پکڑ لیے، ایک ہاتھ میں داڑھی کے بال۔ اب میرے قوم، میری سامعین، یہ مجمع پتہ نہیں سمجھے گا نہیں سمجھے گا میں کیا بول رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو سر سے بھی پکڑ لیا، بالوں سے بھی پکڑ لیا، گتھم گتھا ہو گئے، لڑ پڑے، جھگڑ پڑے۔ موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، جھگڑ پڑے تب بھی نبی۔ تب بھی نبی، گتھم گتھا ہو گئے تب بھی نبی، لڑ پڑے تب بھی نبی۔ نہ فرق آیا موسیٰ کی نبوت میں، بولو یار میرے ساتھ، نہ فرق آیا ہارون کی نبوت میں، اور مجھے کوئی اختیار نہیں میں دھڑا بندی کروں موسیٰ کی، انگلی اٹھاؤں ہارون پر، یا دھڑا بندی کروں ہارون کی، انگلی اٹھاؤں موسیٰ پر۔ موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، جھگڑ پڑے تب بھی نبی۔ اب میں کیا کہوں، میرا مجمع سویا ہے یا جاگ رہا ہے؟ موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، جھگڑ پڑے پھر بھی نبی۔ ارے سن، علی بھی صحابی، معاویہ بھی صحابی، جھگڑ پڑے تب بھی صحابی، گتھم گتھا ہو گئے پھر بھی صحابی۔ نہ فرق آیا علی کی صحابیت میں، نہ فرق آیا معاویہ کی صحابیت میں۔ مجھے کوئی اختیار نہیں میں دھڑا بندی کروں علی کی، انگلی اٹھاؤں معاویہ پر، یا دھڑا بندی کروں معاویہ کی، انگلی اٹھاؤں علی پر۔ علی بھی صحابی، معاویہ بھی صحابی، موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی۔ میرے لیے دونوں سر کا تاج، علی بھی صحابی، معاویہ بھی صحابی، میرے لیے دونوں ایمان۔ میں نہ انگلی اٹھا سکتا ہوں علی پر، نہ انگلی اٹھا سکتا ہوں۔
اور بڑی طرف توجہ سے سن. اچھا جھگڑ پڑے, اچھا جھگڑا ہو گیا, اچھا غلط فہمی میں جھگڑا ہو گیا. توجہ سے سننا, توجہ سے سننا. آپ علی والے ہیں سارے, علی والے ہیں. ایسے تھے گھٹی نے لوگ, ہم تو الحمدللہ علی والے بھی ہیں, معاویہ والے بھی ہیں, لیکن ایسے تھے گھٹی نے جڑے کمن اسی معاویہ والے ہیں. پورے ملک چلے جاؤ سارے کہن گے اسی علی والے تھے. ہاں میرا جملہ سننا جڑا میں دسن لگا, اسی علی والے تھے ہیں ماں. یہ تو سارے کہن گے نا, سٹیج والے تھوڑا جہا سر ہلانا چھڈو, بہت سر ہلا ہلا کے بندہ بیمار ہو گیا. کس ٹائم تک تو اگوائی نہیں کرتے. تھوڑا جہا بولو خدا دا نام ہے, بس ختم کرنے لگا. سارے کہندے علی والے تھے ہیں ماں. میرے ال دیکھو, میں ایک جملہ تواڈے کولوں پوچھن لگا, سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ نہیں کتنے کتنے پہنچے گا. تسی سارے علی والے تے ہے وہ جی. ایمانداری نال دسنا, ایمانداری نال دسنا جڑی گل میں پوچھن لگا, ایمانداری نال دسنا. تسی وڈے علی والے ہو یا حسن وڈا علی؟ تسی وڈے ہو علی والے یا حسن؟ تسی وڈے ہو علی والے یا حسین؟ اے تنوں پتہ ہے وہی جنگ ہوئی ہے علی دی معاویہ نال, حسن نو نہیں سی پتا جن نے دمشق جا کے بیعت کی دی ہے. ساری دنیا یہ جتنے علی والے ہمارے سمیت ہیں, یہ سارے اکٹھے ہو جائیں, حسن سے بڑا کوئی علی والا نہیں ہو سکتا, حسین سے بڑا کوئی علی والا نہیں ہو سکتا. مدینہ میں بیعت نہیں کی شہزادوں نے, دمشق پہنچ کر بیعت کی. کہاں پہنچ کر؟ دمشق پہنچ کر, شام پہنچ کر بیعت کی. ہائے 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 ہائے. اور سنیے گا توجہ سے, جب بیعت ہو گئی, صلح ہو گئی, میرے آقا کی پیشن گوئی پوری ہو گئی. اور میرے خیال ہے تو اڈے میں ختم ہی پڑھنا ہے. میرے آقا کی پیشن گوئی جب پوری ہو گئی, پوری ہو گئی, پھر وہ دونوں دنیا سے گزر گئے, جنتوں میں پہنچ گئے. میرا عقیدہ, میرا ایمان, علی بھی جنت میں, معاویہ بھی جنت میں, حسن بھی جنت میں, حسین بھی. تنو اتنے کی تکلیف ہو رہی ہے, تنو اتنے کی پرابلم ہو رہی ہے. ہمارے عقیدے کا حسن دیکھو, ہمارے عقیدے میں جیسے صحابہ ہیں ویسے ہی آل بیت ہیں. حسین جنت کا بادشاہ ہے. سنی بولے, سنی بولے, سنی بولے. حسین جنت کا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے, دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اقدار ہے, حسین بھائی حسن دا پیار ہے, حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے, حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے, زمانہ بدلے, ساخی بدلے, میخانہ بدلے, مگر نہ بدلے حسین حق تو. وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین عابد, حسین ساجد, حسین ماجد, حسین واجد, حسین قاری کربلا دا, حسین لیتو نماز اندر, نبی دے سجدے نقوم لکھ لے. اگر تشتی دے رولا چھڑ دے, علی دا سارا گرارہ پا گئے. سبحان اللہ. میں آخری گل کر کے اٹھن لگا ممبر تو انشاءاللہ. میں کتھی رہا, اٹھن لگا. اللہ تو انہوں سلامت رکھے, اللہ کرے ڈیرا ترقی کر جائے. یہ تسی چاہو گے, تسی چاہتے نہیں ہیں سلی سے. تواڈے کول پرانا مونو چلا آ رہا ہے, بھی گھبرانا نہیں. تسی کہ اسی نہیں گھبراتے, تسی 24 گھنٹے بجلی نہ دیو, اسی نہیں گھبراتے. تسی ساڈیاں روڈاں نہ بناؤ, اسی نہیں گھبراتے. تسی اصل وچ او گل پلے پل لی ہے, اسی گھبرانا نہیں. اگر تسی گھبراؤ تے ڈیرا ترقی کر سکتے.
تواڈے گھبران دی ضرورت ہے، پتہ نہیں تسی ہن گھبراندے کدوں ہو۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ رکھو، میں آخری بات کر رہا ہوں۔ اے جڑا کلام ہے حسین جنت دا بادشاہ، اس نو بڑے بڑے ٹک ٹاکراں نے بھی پڑھیا، بڑے بڑی لپسنگ بھی اس تے ہوئی، تے بڑے بڑے گویاں نے بھی پڑھیا۔ ایک جملہ وچوں چھڈ گئے، تسی بیٹھے ہو جاگدے ہو، ایک جملہ وچوں بٹی صاحب چھڈ گئے تے میں یہ زندہ ہوں۔ ایک جملہ وچوں چھڈ گئے تے او ہن تسی خود دسنا ہے جس وقت میں اس جملے تے پہنچیا، وہ جملہ کنج دا سی، کنا ڈاڈا سی، تے چھڈنا انہاں دا بندا سی۔ اے بندا حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی رسول لکھ لے، حسین زینب دی یک دار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر کے دل دے ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساقی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، میں بنیا حسین لڑدا شمر دے نالے، تو بھی من حسین زسدہ عمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین زسدہ عمر دے نالے، اے چھڑنا بڑھدا سی ہوتا، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین زسدہ عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا، کہ ڈر سکتا ہے؟ ڈر سکتا ہے؟ پھر گل چو گل نکل اندی، تسی کہو گے گل لمبی ہو گئی۔ حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا، گل پکی ہو گئی۔ حسین ظالم تو، اگلے جملے تو میرے کو منت نہ کرا دیو، حسین ظالم تو تے حسین دا ابا حسین دا ابا ڈر سکتا؟ تسی جتنے ماشاءاللہ بیٹھے ہو، غیرت والے ہو، عزت دار ہو، غیرت والے ہو ماشاءاللہ، تواڈے بوئے تے کوئی آ کے لت مارے، تواڈی غیرت دا تقاضا ہے بھی پیچھے ہٹ کے کھلو رہو، بوئے نو اگ لاوے، بوئے نو اگ لاوے، غیرت دا تقاضا ہے نا پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ، تے تواڈی بیوی نو کو ہاتھ لائے، جی تسی کہو کہ یا او نہیں یا میں نہیں، اے ہے نا غیرت۔ ہن اگلے جملہ ایمانداری نال بولنا، تسی وڈے غیرت والے ہو کہ علی؟ پھردے ہو او نوجوانوں کنہ دے مگر لگے ہو، کیڑیاں کتاباں چک چک کے کوئی تانوں دسدا ہے پیا، اوے اپنے عقل نال تے سوچو، تواڈے کول عقل نہیں، تانوں رب نے شعور نہیں دتا، تانوں رب نے دماغ نہیں دتا، تو تے برداشت نہ کرے کوئی تیری بیوی نو ٹھٹا مارے، تو تے برداشت نہ کرے تیرے بوئے نو کوئی آ کے آگ لاوے، میں جڑا میرا پیر ہے نا علی، جڑا میرا پیر ہے نا علی، تانوں نہیں پتا تو کیڑا بنے، جڑا میرا پیر ہے نا علی، وہ شیر خدائی، وہ اسد اللہ، خدا ایک بار لگے تے مرب دو ٹکڑے ہو، خدا ایک بار آوے تے عمر بن عبد وقت دو ٹکڑے ہو جان، وہ جڑا میرا پیر ہے نا وہ اسد اللہ ہے۔ آج دھرتی تے اس وقت 7 ارب دے قریب انسان نے، جنہ چ مسلمان بھی نے، یہودی بھی نے، عیسائی، پارسی، مجوسی، سکھ سارے موجود نے، سارے علی غیرت ترازو دے ایک پرڑے چ رکھ، میرے علی دی غیرت کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ میں آل بیت نو ایویں مندا، اے
پیر ہمارا علی علی ہے روشن تارا، علی علی ہے جگ سے پیارا، علی علی خیبر کو اکھاڑا، علی علی توحید کا دائی، علی علی آقا کا سپاہی، خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے، آلہ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے، آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا، ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پہ لٹایا، کتنا عظیم دیکھ لو ایمان علی ہے، علی ہے، علی ہے، شیخین کے ہوتے بھی عدالت میں علی ہے، شیخین کے ہوتے بھی عدالت میں علی ہے، خیبر سے ہوتے باب شجاعت میں علی ہے، گوبار دیگر جان پہ بنائی ادب کی کو حضرت عباس کی صورت میں علی ہے، لب کھولے تو الفاظ بنے لفظ بلاغا، یعنی کہ علی فن بلاغت میں علی۔ ہمیں صحابہ اور آل بیت سے وابستہ اور اللہ اسی راستے پہ ہمیں رکھے جس پہ صحابہ اور آل بیت ہیں۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے عرض کرنے یہ تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت